معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم حفیظ طائب کی نظم حمد پڑھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی سمجھیں گے اور تشریح و توضیح کرتے ہوئے کچھ متعلقہ اشعار بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کس کا نظام راہ نما ہے افق افق، جس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ مشکل الفاظ کے معنی: راہنما، راستہ دکھانے والا، رہبر۔ افق، آسمان کا وہ کنارہ جو زمین سے ملا ہوا دکھائی دیتا ہے، چاند یا کسی ستارے کے طلوع ہونے کی جگہ، مطلع۔ دوام، ہمیشگی، ابدیت، ہمیشہ باقی رہنے کی کیفیت۔ حفیظ طائب شریف النفس، متقی، پرہیزگار اور صوفی منش شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور مشاہدہ بہت گہرا تھا۔ آپ کی ان خوبیوں کا عکس شاعری میں واضح دکھائی دیتا ہے۔ ان کا شمار پاکستان میں نعت گوئی کو فروغ دینے والے شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ کے نعتیہ کلام کے ساتھ ساتھ حمدیہ کلام بھی اپنی ایک الگ شان رکھتا ہے۔ حفیظ طائب کی یہ ساری نظم سوالیہ انداز میں لکھی گئی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاعر خدا کی ذات کا انکار کرنے والوں سے جواب طلب کر رہا ہے۔ شاعر نے واضح دلیل دی ہے کہ نظام قدرت خدا واحد کی ذات ہی چلا رہی ہے اور ذات خداوندی کے علاوہ کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ اس نظام کو اتنے احسن طریقے سے چلا سکے۔ نظام شمسی، موسموں کا تغیر و تبدل، ننھے بیج سے تناور درخت کا پیدا ہونا، پہاڑوں سے پانی کا دریاؤں کی صورت میدانوں کا رخ کرنا اور سمندر میں پہنچ جانا اور پھر دوبارہ بخارات کی صورت پہاڑوں پر جا کر بارش کی شکل میں برس جانا، خدا کے قادر و مختار ہونے کا ثبوت ہے۔ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا کا بنایا ہوا یہ نظام قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سورج کا وقت پر طلوع ہونا ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے۔ درختوں کا سایہ دینا ہمیں ہمدردی اور مدد کا سبق دیتا ہے۔ اسی طرح خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز کسی نہ کسی صورت ہمارے لیے رہنمائی کا کام کر رہی ہے۔ شاعر استفہامیہ انداز میں کہتا ہے کہ کس کا نظام ہے جو ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اور پھر اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ سب نظام اسی کا ہے جس کو دوام حاصل ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی خدا کی ذات ہے جو یہ نظام چلا رہی ہے۔ شاعر نے افق افق کی صنعت تکرار کا استعمال کر کے شعر کا لطف بڑھا دیا ہے۔ خدا کا یہ قائم کردہ نظام ازل سے ابد تک کسی طرح قائم و دائم رہے گا۔ کائنات کی ایک ایک شے سے خدا کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ تیری ربوبیت کی ادا کو کمال ہے، تو رب کائنات ہے، تو لازوال ہے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ مشکل الفاظ کے معنی: شان، قدرت، طاقت، وقار، مرتبہ، عزت، عظمت۔ جلال، عظمت، بزرگی، رعب و دبدبہ، بڑائی۔ عیاں، ظاہر، واضح، نمایاں۔ جمال، حسن، خوبصورتی، روپ۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جلال کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ اور بلند و بالا پہاڑی سلسلے تخلیق کیے ہیں۔ یہ فلک بوس چوٹیاں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ انہیں کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تخلیق کیا ہے۔ ان کو دیکھ کر ہمیں خدا کی عظمت اور بڑائی کا احساس ہوتا ہے اور انسان پر رعب اور ہیبت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر نے رب کائنات کی ایک اور صفت جمال کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس بات پر قادر ہے کہ وہ آسمان کو طرح طرح کے رنگوں سے نکھارتا ہے۔ دن کو آسمان فیروزی لباس پہنے ہوتا ہے، شام کو یہ سرخی مائل لبادہ اوڑھ لیتا ہے اور رات ہوتے ہی وہ خود کو سیاہ آنچل میں چھپا لیتا ہے، اور کبھی دھنک کے رنگوں میں جلوہ افروز ہوتا ہے۔ یہ خدا کی ذات کا رنگ جمال ہے کہ وہ زمین کو طرح طرح کے خوش رنگ پھولوں سے سجاتا ہے۔ اس نے کائنات کو اس قدر خوبصورت تخلیق کیا، دن کو آفتاب سے جلا بخشی اور رات کو نجوم و ماہتاب سے خوبصورت بنایا۔
ایک اور شاعر نے اس بات کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے: اس کی پاکی کو بیاں کرتا ہوا نیلا گگن، عظمت رب کے قصیدہ خواں ہے یہ کوہ و دمن۔ اس شعر میں شاعر نے خدا کی دو صفات جلال اور جمال کا ذکر کیا ہے اور کائنات میں بکھرے ہوئے فطری مظاہر کے تناظر میں ان کو بیان کیا ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں: مکتوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف، مرکوم کس کا حرف وفا ہے افق افق۔ مشکل الفاظ کے معنی: مکتوم پوشیدہ، چھپا ہوا، مخفی۔ صدف سیپ ایک قسم کا چھوٹا سمندری جانور جس کے جسم پر ایک سخت خول ہوتا ہے جس کے اندر کی تہ کا مادہ جم کر موتی بن جاتا ہے۔ مرکوم لکھا ہوا، رقم کیا ہوا۔ شعر کے پہلے مصرعے میں بظاہر لگتا ہے کہ شاعر سوال کر رہے ہیں کہ کس کی کرم نوازی کی لہریں ہر سیپی میں پوشیدہ ہیں جس سے نایاب موتی پیدا ہوتے ہیں۔ دراصل یہ خدا تعالیٰ کی نعمت، کرم نوازی اور رحمتوں کا اقرار ہے۔ جس طرح رحمت کی موجوں سے سیپی میں موتی جنم لیتے ہیں، اسی طرح ہم پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ہم بھی پوشیدہ خزانوں سے بہرہور ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مصرعے میں شاعر نے سوالیہ انداز اپنایا ہے کہ ہر سو کس کی وفا شاعری کے چرچے ہیں۔ دراصل یہاں بھی شاعر اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ خدا کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ہستی رحم کرنے والی، کرم کرنے والی، مشکل میں کام آنے والی اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالنے والی ہو ہی نہیں سکتی۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کو اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، خدا ان کی ہر مشکل میں مدد کرتا ہے اور انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یعنی سیپ میں پوشیدہ موتی کو بنانے والی بھی خدا کی ذات ہے اور ہر مشکل میں انسان کا ساتھ دینے والا بھی صرف خدا ہی ہے۔ میں نے رکھا ہے بھروسہ ایک خدا کی ذات پر، اس نے اپنے فضل سے مجھ کو بنایا کامیاب۔ اگلا شعر دیکھیے: کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق۔ مشکل الفاظ کے معنی: طلب، خواہش، جستجو۔ اہل محبت، محبت کرنے والے۔ حشر، قیامت، زلزلہ، ہلچل۔ یہ ساری حمد سوالیہ انداز میں لکھی گئی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاعر خدا کی ذات کا انکار کرنے والوں سے جواب طلب کر رہا ہے۔ اگر یہ رنگ جو شش جہات میں بکھرے ہیں، اگر یہ ذات خداوندی کا مظہر نہیں، تو وہ کون سی ہستی ہے جس کی جستجو اور طلب میں انسان مارا مارا پھر رہا ہے؟ انسان نے ذات خداوندی کا بھید معلوم کرنے کے لیے سمندر کی عمیق گہرائیوں کا سفر کیا مگر ناکام رہا۔ اسی طرح صحراؤں، جنگلوں، پہاڑوں کی کھوج لگائی مگر خالی ہاتھ رہا۔ صحراؤں کی وسعتوں میں بھی تلاش کیا مگر بے سود۔ کسی سے تیری منزل کا پتہ پایا نہیں جاتا، جہاں تو ہے فرشتوں کا وہاں سایہ نہیں جاتا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے ذات خداوندی کے لیے شوخ لہجہ اپنایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کس کی اداؤں نے ہر جگہ قیامت برپا کی ہوئی ہے۔ یعنی کائنات کی ہر شے کی تخلیق پر غور کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آنکھ سے نظر نہ آنے والا ذرہ جسے ایٹم کہتے ہیں، اپنے اندر اتنی توانائی رکھتا ہے کہ پل بھر میں پہاڑ کو سرما بنا دے۔ اسی طرح انسان اپنی ذات کی تخلیق پر غور کرے تو کتنے پیچیدہ نظام ایک ہی ڈھانچے میں انتہائی عمدہ اور منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح نظام شمسی اور نظام کائنات میں کسی طرف بھی نظر دوڑائیں تو اس ذات پاک کے قیامت خیز جلوے آنکھوں کو خیرہ کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ سارے تحقیق کرنے والے تیری تلاش و جستجو میں سرگرداں ہیں۔ وہ قدم قدم پر تیری بنائی ہوئی دنیا کے جلوے تو دیکھتے ہیں لیکن تیری ذات کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آخری شعر دیکھتے ہیں: سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق۔ سوزاں جلا ہوا، فرقت دوری، جدائی، ہجر، نوا آواز، صدا، نغمہ، شعلہ نوا آتش بیانی، آہ بھرنا۔ حمد کے آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں نے محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے دل میں بسا لیا ہے اور دن رات اس کی یاد میں آہیں بھرتا ہوں۔ میں سانسوں کی مالا پر اپنے محبوب کے نام کا ورد کرتا ہوں کہ کب ہجر کی گھڑیاں ختم ہوں گی
اور مجھے اپنے محبوب حقیقی کا وصال نصیب ہوگا۔ ایک شخص جو محبوب مجازی کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے اور جب تک اسے وصال نصیب نہ ہو بے قرار و بے چین رہتا ہے، تو اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی جو محبوب حقیقی کے عشق میں گرفتار ہو جائے۔ اسے تو کسی پل بھی آرام نصیب نہ ہوگا، وہ تو ہر دم عشق کی آگ میں جلے گا اور دیدار الہی کے لیے تڑپے گا۔ میں ہوں دیدار کا طالب، یہی اصرار ہے میرا، بس اتنی بات ہے عارف کی جو مانی نہیں جاتی۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا کا ہر نفس خدا کی یاد میں تڑپ رہا ہے اور اس کے ہجر میں جل رہا ہے۔ خدا کی فرقت میں ہر نفس کے منہ سے آہ و فریاد نکل رہی ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے عشق حقیقی کی شدت کو بیان کر رہا ہے۔ اس حمد کے ہر شعر میں شاعر نے صنعت تکرار کے استعمال سے حسن اور خوبصورتی پیدا کی ہے اور شعر کے معنی کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ معزز ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور کسی خاص موضوع پر کوئی ویڈیو درکار ہو تو لازمی بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں جلدی کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔